جنان اہل بیت لعنت بے شمار بر محمد والے محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وشفيع المذنبين وخاتم النبيين أبو القاسم محمد صلى الله اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين من يومنا هذا ليوم الدين. أما بعد فقال الله في كلامه المتين وكتابه المبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان محترم، آج ہم اس عظیم فرش عزا پر تشریف لائے ہیں بسلسلہ مجالس خمسہ. اور سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان das wat Mama en Papa zeiden ben ik erg blij om te zien hoe mijn kleine broertjes en iedereen rond die member is geworden en hun stem hebben gebruikt om Mola te laten horen wat hun overtuigingen zijn. Want ons geloof is dat Mola hier met ons op de Farsh Azaa zit. En om de ahmiyat en martaba van de member te vertellen, میں آپ کو ایک شعر سنانا چاہتا ہوں میر انیس کا. تو ایک مرتبہ جب میر انیس جناب میر انیس die hele grote poëet is van لکھنؤ, ایک مرتبہ جب جناب میر انیس ممبر پر آئے تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بالی دہو وہ اوج مجھے آج ملا, بالی دہو وہ اوج مجھے آج ملا, ذل عالم صاحب معراج ملا. بالی دہو وہ اوج مجھے آج ملا, ذل عالم صاحب معراج ملا. ممبر پر نشست سر پہ حضرت کا علم, اب چاہیے کیا تخت ملا تاج ملا. سر پہ حضرت کا علم اور ممبر پر نشست, اب چاہیے کیا تخت ملا تاج ملا. Tacht betekent de troon van de koning, taaj betekent de kroon van de troon. Dus hij noemt de alm van Hazrat Abbas de kroon die wij op ons hoofd hebben. En de mimber van imam Hussein, de troon waarop wij zitten, als we hier op deze mimber komen zitten. Salawat per Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. تو آج مجالس خمسہ کی پہلی مجلس ہے اور ان مجالس کے لیے جو عنوان رکھا ہے وہ ہے اطاعت رسول, اور میں نے انسپریشن لیا ہے علامہ شہید عرفان حیدر آبدی سے. تو علامہ شہید عرفان حیدر آبدی کے درجات کی بلندی کے لیے سب مل کر آپ بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو دیکھیں اطاعت رسول کا عنوان اس لیے ضروری ہے کہ آج کا جو دور ہے وہ انفارمیشن کا دور ہے, اس لیے کہ آپ کو مسلسل ہر وقت کنٹینیو انفارمیشن ملتا رہتا ہے. جب بھی آپ اپنا فون کھولیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی نوٹیفیکیشن ملتی ہے, چاہے واٹس ایپ کا ہو چاہے فیس بک کا ہو یا جو بھی, آپ کو ہر وقت کوئی نوٹیفیکیشن ملتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو انفارمیشن مل رہا ہے. اب nu zijn er heel veel types informatie. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا دوست کا میسج آئے کہ وہ پھر سے لیٹ ہو گیا, یا خبریں بھی آتی ہیں فون پہ. تو دیکھیں انفارمیشن کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری دیکھنا ہے کہ انفارمیشن صحیح ہے یا غلط ہے. دیکھیں جب آپ خبر میں دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ پر جنگ ہونے والی ہے
اور آپ کو کچھ دن کے بعد ایک نوٹیفیکیشن آئے گی کہ اس جگہ پر اب جنگ شروع ہو گئی، تو آپ اس بات پر بھروسہ کر سکتے ہیں، آپ اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو انفارمیشن جو ملا ہے وہ صحیح ہے۔ مگر اگر ایک دم سے کوئی چاچا ایک واٹس ایپ گروپ میں ویڈیو بھیج دے کہ ایلین آ گئے، تو آپ اس پر شک کر سکتے ہیں کہ بھائی ایلین کیسے آ گئے۔ تو دیکھیں، ضروری ہے کہ انفارمیشن کو دیکھا جائے کہ کیا یہ صحیح ہے یا کیا یہ غلط ہے۔ اور یہ مسئلہ جو ہے وہ 1400 سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے عالم اسلام میں، کہ کس کا کہنا صحیح، کس کا کہنا غلط، کس کا کرنا صحیح یا تو پھر کس کا کرنا غلط۔ اس لیے کہ سارے مسلمانوں کا مقصد حیات اسلام ہے، سب کا ایم یہی ہے کہ ہم سب سے اچھے مسلمان ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بنیں۔ اور اس کا کیا فارمولا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے اپنے حبیب سے کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے فاتبعونی، تو ہماری اتباع کرنا۔ تو رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بنو تو میری اتباع کرنا۔ اب یہ اتباع ہوتی کیا چیز ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتی ہے اطاعت اور ایک ہوتی ہے اتباع۔ اطاعت کی مثال ہم نے پچھلے سال دی تھی کسی کا نام لے کر، اب میں کوئی نام نہیں لوں گا، مگر میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ لوگ میری اطاعت کرتے اور میں یہ کہہ دیتا کہ آپ سب اٹھ جائیں اور آپ بغیر پوچھے کہ کیوں کب اور کیسے فوراً اٹھ جاتے، تو آپ نے سب میری اطاعت کی ہوتی۔ اطاعت حکم ماننے کو کہتے ہیں، یعنی اطاعت betekent het bevel opvolgen zonder te vragen waarom wat hoezo۔ اتباع کیا چیز ہوتی ہے؟ اتباع فالو کرنے کو کہتے ہیں، یعنی جس طریقے سے میں اٹھوں اس ہی طریقے سے آپ اٹھیں، جس طریقے سے میں بیٹھوں اس ہی طریقے سے آپ بیٹھیں، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ تو دیکھیں، اب قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کروں گا، شرط یہ ہے کہ میرے رسول کی اتباع کرنا۔ اب دیکھیں، سارے مسلمانوں نماز پڑھتے ہیں، یہ حکم ہے رسول کا کہ نماز پڑھو، مگر اتباع کون کرتا ہے رسول کی؟ کیونکہ کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی اور کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی۔ تو دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ سب نماز تو پڑھتے ہیں، سب روزہ تو رکھتے ہیں، سب حج پہ تو جاتے ہیں، سب زکوٰۃ تو دیتے ہیں، مگر کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، کس طریقے سے، مطلب روزہ کب کھولتے ہیں؟ مغرب کے بعد یا تو پھر مغرب سے پہلے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کون سکھائے گا کہ رسول کی اتباع کیسے کی جائے۔ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میرا محبوب بنو تو میری رسول کی اتباع کرو۔ اب دیکھیں، اگر اس پہ لوگ متفق نہیں ہیں کہ رسول نے نماز کیسے پڑھی، تو یہ تو بھار کی بات ہے، تو لوگ ان باتوں پر کیسے متفق ہوں گے کہ رسول اٹھتے کیسے تھے، رسول بیٹھتے کیسے تھے، رسول ہنستے کیسے تھے، رسول سوتے کیسے تھے؟ ارے ہم خود اپنا نہیں بتا سکتے ہیں کہ ہم کیسے سوتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ تم کیسے سوتے ہو تو کیا بتائیں گے؟ کبھی دائیں کروٹ یا تو پھر کبھی بائیں کروٹ، ہم تو نہیں بتا پائیں گے۔ تو دیکھیں، اب یہ نہ ہو جائے کہ آپ جس طریقے سے سو جائیں اس پہ اب شیخ فتویٰ لگا دے کہ یہ سونا بھی بدعت، اور اگر رسول کی طرح سوئیں تو یہ سونا بھی عبادت۔ تو دیکھیں، اب ہمیں کون بتائے کہ رسول کس کروٹ سوتے تھے؟ تو ایک علی ایسا ہے جس نے شب ہجرت رسول کے بستر پر نیند گزاری اور 40 کفار کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ نبی سو رہے ہیں یا تو پھر علی سو رہے ہیں۔ تو اسے کہیں گے اطاعت رسول و اتباع رسول، کیونکہ اگر ذرہ برابر بھی فرق ہوتا نبی کے سونے میں اور علی کے سونے میں تو 40 کفار تو دیکھ رہے تھے، مگر کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ علی سو رہے ہیں یا تو پھر نبی سو رہے ہیں۔ اور دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا علی شب ہجرت اتنی بے خبر نیند سوئے کہ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ تو حد سے
زیادہ بڑھا دیتے ہیں کہ علی نے بے خبر نیند کیسے سوئی 40 کفار کے سائے کے تلواروں کے سائے میں. تو دیکھیں پریشان وہ ہوتا ہے جو رسالت پر شک کرتا ہے, خوف زدہ وہ ہوتا ہے جو نبی کی باتوں پہ ایمان نہیں رکھتا. علی اس لیے بے خبر نیند سوئے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی کل لوگوں کی امانتیں واپس پہنچانی. تو دیکھیں علی کو گارنٹی مل گئی کہ کل زندہ اٹھیں گے. اسے کہتے ہیں اطاعت رسول و اتباع رسول, کہ جو رسول کہیں اس پہ نہ کوئی شک ہو نہ کوئی اعتراض ہو. رسول نے گارنٹی دے دی کہ یا علی کل آپ لوگوں کو ان کی امانتیں واپس پہنچا دیجیے. دیکھیں اور اللہ کو اس نیند کو اتنی پسند آیا کہ شب ہجرت اپنی مرضی بھی علی کو دے دی. دیکھیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, رسول کی اتباع کرتے, رسول کی اتباع کرو تاکہ اللہ کے محبوب بن جاؤ. صلوات پڑھیں محمد والے. اسی لیے تو مولا علی مرکز اطاعت رسول اور نمونہ اتباع رسول. اگر ہم ہوتے تو ہم شاید کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ ہم تو ہر شب نماز تہجد پڑھتے ہیں, اس کا کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ ہم تو ہر رات قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اس کا کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ یہ, یا رسول اللہ وہ. مولا علی نے صرف پوچھا یا رسول اللہ اگر میں سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا یا علی میری جان بچ جائے گی. پھر امام علی سو گئے رسول اللہ کے بستر پر. دیکھیں اسے کہتے ہیں اطاعت رسول, کہ نہ پوچھا کیوں کب کیسے, یا رسول اللہ جان بچ جائے گی آپ کی تو علی سو جائیں. صلوات پڑھیں محمد والے. اس لیے کہ علی کو پتہ ہے کہ عبادت سجدوں کا نام نہیں, عبادت اطاعت رسول کا نام. دیکھیں جب صبح 40 کفار اندر آئے, انہوں نے چادر ہٹائے تو انہوں نے نور محمد کو تو دیکھا, محمد کو نہیں دیکھا. تو حیران ہوئے. ابو جہل آگے آیا, کہنے لگا یا علی آپ یہاں کیسے؟ کہا کہ اگر تمہیں علم ہو تو بتاؤ محمد کہاں ہے. تو دیکھیں علامہ عرفان حیدر آبادی نے کیا خوب پڑھا اپنی مجلس میں کہ مولا علی نے اس وقت کیا جواب دیا. ابو جہل نے پوچھا کہ اگر تمہیں علم ہو تو بتاؤ کہ محمد کہاں ہے. تو مولا علی نے کیا جواب دیا؟ اگر مولا علی یہ کہتے کہ رسول اس جگہ پر ہے تو نبوت خطرے میں, اور اگر مولا علی یہ فرماتے کہ مجھے نہیں معلوم تو امامت خطرے میں. اس لیے کہ مولا علی تو ہر چیز سے واقف ہے, ہر شے کا علم رکھتے ہیں, اور امام صادق و صدیق بھی ہوتا ہے. تو مولا علی نے فرمایا کہ میرے حوالے کیا کر گئے, کوئی امانت ہے جو چھوڑی ہے؟ مولا علی فروغ وطہ بما اختر خلاط امداد شب هجرت is the tijd dat het gevaarlijk werd voor Rasulullah om in Mekka te blijven, is hij naar Medina gegaan. Heeft hij tegen Mola Ali gezegd van vanavond wil ik jou vragen om op mijn bed te slapen, omdat ik ga worden aangevallen. En toen heeft Rasulullah tegen Mola Ali gezegd, ik laat de spullen die de mensen bij mij hebben achtergelaten bij jou, wil je die morgen alsjeblieft aan hun geven. Want kijk, ook al hadden de mensen niet de islam geaccepteerd, Rasulullah stond in Mekka bekend als Al-Amin, degene op wie te vertrouwen is. Dus ook al geloofden ze niet in de islam, wilden ze islam niet accepteren, vonden ze Rasulullah's karakter nog zo goed dat ze hun spullen bij hem achterlieten. Dus hij had aan Mola Ali gevraagd van ja Ali, kan jij die spullen morgen terug bij me geven? Dus toen Abu Jahl had gevraagd van waar is Mohammed, toen zei Imam Ali, heb je iets bij mij achtergelaten? میرے حوالے کچھ کر گئے, میرے حوالے کیا کر گئے؟ ابو جہل نے پھر سے پوچھا کہ اگر علم ہو تو بتاؤ محمد کہاں ہے. مولا علی نے پھر سے فرمایا کہ میرے حوالے کچھ کر گئے. اب تیسری بار ابو جہل بگڑا, آگے بڑھا, کہا اگر تمہیں علم ہو تو بتاؤ محمد کہاں ہے. تو علامہ عرفان حیدر آپ بھی پڑھ رہے تھے کہ مولا علی نے لیٹے لیٹے دست الہی آگے بڑھایا اور ابو جہل کو بھرپور تماچا مارا. دیکھیں دو ہی تماچے لگے ابو جہل کو, ایک تو جب مولا علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تب تھپڑ مارا, اور ایک شب ہجرت کی بستر پر. اب نہ جانے یہ کتنا سخت تھپڑ تھا کہ علامہ اظہر حسن زیدی کہا کرتے تھے کہ مولا علی نے شب ہجرت پر ابو جہل کو اتنا سخت تماچا مارا کہ ابو ایک طرف اور جہل ایک طرف. صلوات پڑھیں محمد.
محمد وآل محمد. تو دیکھیں یہ ہے اطاعت رسول اور اتباع رسول کا نمونہ. اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں فاتبعونی، میرے رسول کی اتباع کرنا. اس لیے تو خیبر میں علم علی کو ملا، کیونکہ علی ہی ہے جو رسول اللہ کے سب سے بڑے فرما بردار اور مطیع ہیں. ہر موقع پر امام علی رسول اللہ کے فرما بردار نظر آتے ہیں. اس لیے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کل علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا. دیکھیں یہ رسول اللہ اپنی سنت قائم کر رہے ہیں. ہر موقع پر ہمیں نظر آتا ہے کہ رسول اللہ نے کہاں اور کس جگہ پر کس سے مدد لی. یہ بھی سب اتباع رسول ہے کہ رسول اللہ کس سے مدد لیتے. تو تاریخ پر نظر ڈالیے گا، امام علی ہی تھے جنہوں نے دعوت ذوالفقار عشیرہ کے لیے کھانا پکایا. امام علی ہی تھے جنہوں نے ان بچوں کو پیٹا جو رسول اللہ کو تنگ کرتے تھے. امام علی ہی تھے جنہوں نے شب ہجرت رسول اللہ کے بستر پر نیند میں گزاری. امام علی ہی تھے جو اہل حرم مکہ سے مدینے لے کے آئے. امام علی ہر جگہ پر رسول کے ناصر و مددگار نظر آتے ہیں. تو یا علی مدد کہنا یہ رسول کی اتباع ہے. دیکھیں اللہ تھوڑی چاہتا ہے کہ آپ مشکلوں میں پڑ جائیں، آپ پریشانیوں میں ڈوبے. اللہ تو رحمان اور رحیم ہے. اللہ دکھا رہا ہے کہ دیکھو میرا رسول جو ہے کس سے مدد لے رہا ہے. ارے تم تو بھی اسی سے مدد مانگو. صلوات پڑھیں محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہی دکھا رہا ہے اللہ. خیبر میں دیکھیں 40 دن تک فتح نہیں ہوئی. کیوں؟ ہر مسلمان وہ گیا واپس بھی آیا، فتح نہیں لا پایا کوئی. اب 40 دن تک کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ پہلے سے علی کو بھیج دیتے. دیکھیں اگر مولا علی پہلے سے آ جاتے تو مورخ یہ لکھتا کہ باقیوں کو موقع ہی نہیں ملا مدد کرنے کے لیے. مورخ یہ پھر لکھتا کہ باقیوں کو موقع ہی نہیں ملا. اللہ دکھا رہا ہے کہ جب ہماری مدد آتی ہے تب فتح آتی. دیکھیں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جنگ احد میں اللہ کی مدد کے بغیر فتح ہو گئی، یہ ہم تو نہیں کہہ سکتے. جہاں پر بھی فتح ہوتی ہے وہ اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، اللہ کی مشیت ہوتی ہے. مگر اللہ دکھا یہ رہا ہے کہ جب تک ہماری مدد نہ آئے فتح نہیں ہوتی. تو اللہ کی مدد کیا ہے، کون ہے؟ تو حکم الہی ہوا کہ اے میرے حبیب پڑھیے ناد علی مظہر العجائب. پتہ چلا کہ اللہ کی مدد کا نام علی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ کی مدد کا نام علی ہے. دیکھیں قرآن میں اللہ اپنے حبیب کو حکم دیتا ہے کہ اے میرے حبیب میرے پاس کوئی ہے آپ دعا کیجئے. تو رسول اللہ نے کہا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ ہمیں وہ سلطان النصیر دے دے جو ہر موقع پر ہمارا مددگار. اب ہم اس سے آسان کیسے آپ کو سمجھائیں کہ یا علی مدد کہنا بدعت نہیں، شرک نہیں، یہ اتباع رسول ہے. جتنا بھی آپ علی سے مدد مانگتے جائیں اتنا آپ اللہ کا محبوب بنتے جائیں. تو ہر موقع پہ آپ یا علی کرتے رہیں، اتنا آپ سے اللہ محبت کرے. دیکھیں تاریخ میں کون کیوں اللہ کا محبوب بنا. تو نظر پڑتی ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ پر. خلیل کا مطلب کیا ہے؟ دوست. تو جناب ابراہیم سے پوچھیں آپ اللہ کے دوست کیسے بنے. دیکھیں ابراہیم کے دور میں نمرود تھا، وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. نمرود وزدخین ذرزاف خود نون. تو جناب ابراہیم نے نمرود سے کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. جناب ابراہیم زائم مین رب از خین دی لیف خیف اینڈ دود خیف. تم نمرود نے کیا کہا انا احیی و امید، کہا میں ہی تو ہوں جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. کہا اے ابراہیم تم دیکھتے نہیں کیا کہ جب میرے دربار میں دو مجرم ہوتے ہیں تو ایک کو آزاد کر کے میں زندگی دے دیتا ہوں اور ایک کو سزائے موت دے کر میں موت dے دیتا ہوں. Has davon Sie nicht, Ibrahim, dat als in mijn paleis 2 gevangenen zijn, als ik eentje bevrijd dat ik hem het leven geef en als ik eentje
de doodstraf geven, dat ik hem doodmaak. Dus hij zei, ana uhyi wa umiit. Dat is de arrogantie. Hij zegt, ik ben degene die leven geeft en degene die dood geeft. تو دیکھیں جناب ابراہیم کا جواب کہ میرا اللہ وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا مغرب سے نکال کے دکھاؤ. جناب Ibrahim tegen Namrud, mijn Allah is degene die van Mashrik, van het oosten, de zon naar boven brengt. Als jij Allah bent, laat zien dat jij de zon van het westen kan optillen. Maar dat kon Namrud niet. Dekhen, Namrud ko zahiri ye baatein pasand nahi aayi. En het is bekend dat Namrud heel veel zulm heeft gedaan op Janab Ibrahim. تو ایک موقع ایسا آیا کہ اتنا ظلم ہو رہا تھا جناب ابراہیم پر کہ زمین و آسمان سے فریاد بلند ہونے لگی اور ہر شے نے خواہش کی کہ جناب ابراہیم کی مدد کرے. Dus er kwamen geluiden van de grond en van overal dat iedereen, elke kolom in het universum wilde Janab Ibrahim helpen, omdat Namrud zoveel zonde deed. Uiteindelijk Janab Ibrahim کو آگ میں پھینکنے کا حکم دیا Namrud نے. Dus Namrud heeft bevolen dat Janab Ibrahim in het vuur gegooid zou worden. Ze hebben vuur klaargemaakt, een hele grote katapult, en hebben ze Janab Ibrahim richting dat vuur gegooid. اب دیکھیں, ان یحببکم اللہ فاتبعونی, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرو تو محمد کی اتباع کرنا. دیکھیں جناب ابراہیم نے کہاں پر رسول اللہ کی اتباع کی. دیکھیں ہم نے کہا کہ رسول اللہ نے ہر موقع پر جناب علی سے مدد لی. اب دیکھیں جناب ابراہیم فضا میں اڑ رہے ہیں, ہر شے نے خواہش کی کہ ہم جا کے جناب ابراہیم کی مدد کریں. جناب جبرائیل نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اے اللہ, یہ آپ کا رسول ہے, کیا میں اس کی مدد کرنے جا سکتا ہوں, کیا میں ان کی مدد کرنے جا سکتا ہوں. اللہ نے جناب جبرائیل کو اجازت دے دی. ابھی جناب ابراہیم فضا میں ہیں کہ جناب جبرائیل ان کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ کیا مدد درکار ہے. جناب ابراہیم سے پوچھا جا رہا ہے جبرائیل سے کہ یا رسول اللہ کیا مدد درکار ہے. تو جناب ابراہیم نے جواب دیا, کہا اے جبرائیل مدد درکار ہے مگر آپ سے نہیں. تو دل کہتا ہے کہ جناب ابراہیم کا یہی ہے کہ ہم محمد کی اتباع کریں گے. ارے محمد کی اتباع کرتے انہی سے مدد لیں گے. ارے اسی لیے تو مولا علی نے ممبر کوفہ پہ فرمایا کہ ہم ہی تو ہیں جنہوں نے ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا. دیکھیں, یہ ہے اطاعت رسول اور اتباع رسول. آج مجلس کی تمہیدی تقریر تھی. بہت حضرت عمر وغیرہ میں بیچ دائر کس خبر کہ اطاعت رسول اور اتباع رسول کیا ہے. دیکھیں کربلا es het hoogste punt van اطاعت رسول en اتباع رسول. اور کیا شان ہے حضرت علی اکبر کی جو اتباع رسول کی منزلہ کامل پر فیض تھی. Hij was op de hoogste niveau van اتباع رسول. waarom? کیونکہ اللہ نے جناب علی اکبر کو رسول کی صورت تو دے گی مگر سیرت جو ہے وہ حضرت علی اکبر کا اپنا کمال ہے. Dat zijn karakter precies hetzelfde was als Rasulullah. Anders zou امام حسین niet hebben gezegd کہ اے علی اکبر, جب بھی ہمیں اپنے نانا کی یاد آتی ہے تو ہم آپ کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں. Want op het gezicht zijn uitdrukkingen te zien. پتہ چلا کہ جناب علی اکبر بھی خوش اخلاق تھے جیسے رسول اللہ خوش اخلاق تھے. جناب علی اکبر کے تیور وہی, چال بھی وہی, انداز وہی, لہجہ وہی, تب انہیں شبیہ رسول کا لقب ملا. یہ ہے شان حضرت علی اکبر. دیکھیں صبح عاشور امام حسین نے فرمایا کہ اے علی اکبر, دل چاہتا ہے کہ ہم آج آپ کی اذان سنیں. ایک مرتبہ جب جناب علی اکبر نے کہا اللہ اکبر تو سب بیبیاں رونے لگے, آنسو بہنے لگے. مدینے میں ایک بہن نے فرمایا کہ اے ام سلمہ, آج دل بڑا تڑپ رہا ہے. اے ام سلمہ, آج دل بڑا تڑپ رہا ہے. یوم عاشور جب سب انصار حسین اپنی جان اپنے آقا پر فدا کر چکے, جب امام حسین شہداء کے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکے, جب مولا حسین کی کمر جھک گئی تو ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے بابا سے اجازت مانگی. مولا حسین نے فرمایا کہ اے علی اکبر, ہم آپ کو تو اجازت دے دیں گے مگر پہلے اپنی پھوپھی زینب, اپنی ماں ام لیلہ اور اپنے بھائی سید سجاد سے اجازت مانگ لیجیے. پہلے جناب علی اکبر آئے
جناب زینب کے خیمے میں، کہا اے پھوپھی زینب میں جنگ کرنے کی اجازت مانگنے آیا ہوں۔ جناب زینب نے فرمایا کہ اے علی اکبر پہلے اپنی ماں ام لیلہ سے اجازت مانگ کر آئیے۔ تو مولا علی اکبر نے فرمایا کہ اے پھوپھی زینب آپ تو علی کی بیٹی ہیں، میں پہلے آپ سے اجازت مانگنے آیا ہوں۔ جب جناب زینب نے اجازت دے دی تو حضرت علی اکبر جناب ام لیلہ کے خیمے میں آئے، کہا اے اماں میں آپ سے جنگ جانے کی اجازت مانگنے آیا ہوں۔ اب ذرا سوچئے کہ جناب ام لیلہ کے دل پہ اس وقت کیا گزر رہا تھا کہ جناب ام لیلہ نے آہستہ الفاظ میں کہا کہ اے علی اکبر میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی، اے علی اکبر میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی۔ تو مولا علی اکبر نے فرمایا کہ اے اماں اگر روز محشر ہماری دادی زارا آپ سے پوچھے کہ میرا حسین تو مارا گیا، آپ نے اپنے علی اکبر کو روک لیا، تو آپ کیا جواب دے دیجئے گا؟ جناب ام لیلہ نے حضرت علی اکبر کو اجازت دی۔ اب جناب علی اکبر مولا سجاد کے خیمے میں آئے، جناب سجاد کو بہت چومنے لگے۔ جناب سجاد غشی کے عالم میں تھے، ایک مرتبہ اٹھے اور کہنے لگے کہ اے علی اکبر کیا مصائب کے وقت ہو رہے ہیں کہ آپ مجھے اتنا چوم رہے ہیں؟ تو مولا علی اکبر نے فرمایا کہ اے بھیا سجاد بابا بڑے مظلوم ہیں، بابا بڑے غریب ہیں، ارے بابا تنہا ہیں، بابا سب کی لاشیں اٹھا چکے ہیں، اے بھیا سجاد میں آپ سے جنگ کرنے کی اجازت مانگنے آیا ہوں۔ سید سجاد نے حضرت علی اکبر کو اجازت دے دی۔ اب مولا علی اکبر پھر سے مولا حسین کی خدمت میں آئے۔ مولا حسین نے فرمایا کہ اے علی اکبر اب سب سے اجازت تو مل گئی مگر حسین کے دل میں ایک تمنا رہ گئی۔ کہا بابا فرمائیے۔ مولا حسین نے کہا کہ اے علی اکبر جب سے آپ چھوٹے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ کبھی پھوپھی زینب آپ کی دستار باندھتی ہے، کبھی ماں ام لیلہ آپ کی دستار باندھتی ہے۔ ارے علی اکبر میری بھی خواہش رہی کہ ہم بھی دستار باندھ لیں۔ مولا علی اکبر نے ایک گھٹنا زمین پر رکھا، مولا نے دستار باندھنا شروع کیا، یہ کہتے کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا، مگر مولا حسین نے فرمایا کہ اے علی اکبر ہمیں مڑ مڑ کر دیکھتے جائیے، اے علی اکبر ہمیں مڑ مڑ کر دیکھتے جائیے۔ اب جتنا جناب علی اکبر کا گھوڑا عقاب کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی ویسے مولا حسین کے قدموں کی رفتار بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ مولا اپنے بیٹے کے پیچھے چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ جناب علی اکبر نے ایک مرتبہ موڑ کے دیکھا، کہا اے بابا میرے پیچھے مت آئیے، میری غیرت برداشت نہیں کرتی۔ مولا حسین نے ایک جملہ کہا اے بیٹے علی اکبر اگر تمہارے پاس بھی ایک ایسا بیٹا ہوتا تو تم سمجھ جاتے کہ ہمارے دل پہ اس وقت کیا گزر رہا ہے۔ مولا حسین نے دو ہاتھ کو بلند کیے، کہا اے اللہ گواہ رہنا میں اس کو میدان جنگ کی طرف بھیج رہا ہوں جو سب سے زیادہ تمہارے رسول کا مشابہ ہے۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر جو رن میں آئے تو ایسی جنگ کی کہ فوج اشقیاء کو جلال ہاشمی دکھایا، مگر افسوس کہ ملعون نے دیکھا کہ حضرت علی اکبر ایک ایک کو فنار کر رہے ہیں، تو ملعون نے کیا کہا اگر ہم اس طریقے سے جنگ کرتے جائیں گے تو ہم سب فنار ہو جائیں گے، ایسا کرو کہ اب سب مل کے علی اکبر پر حملہ کرو۔ چاروں طرف سے حضرت علی اکبر کو گھیرا گیا۔ ایک مرتبہ ملعون نے برچی پھینکا، وہ برچی جناب علی اکبر کے سینے میں آ گئی۔ دیکھیں ہر شہید نے کہا اے آقا حسین ہماری مدد کو آئیے، مگر علی اکبر وہ ہے جنہوں نے کہا کہ اے بابا ہماری آخری سلام قبول کیجئے۔ مولا علی اکبر جو گرے زمین پر، اب امام حسین کی نور نظر گئی، امام حسین کی کمر تو پہلے سے جھک گئی، مولا اپنے گھٹنوں پر گر گئے، یا علی کر کے یا علی کہتے اپنے بیٹے تک آ گئے۔ ارے کیسے آئے گھٹنوں کے پر؟ ایک مرتبہ جناب علی اکبر کا سر اپنی گود میں رکھا، دیکھا کہ سینے میں برچی گڑی ہوئی، ایک جملہ کہا کہ اے بابا در خیبر کو اکھاڑنا تو ایک آسان کام ہے، مگر اپنے کڑیل جوان کے سینے سے برچی نکالا۔ ارے ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا یا علی مدد، اور علی اکبر کے سینے سے برچی نکالے، مگر افسوس کہ برچی کے ساتھ ساتھ اکبر کا کلیجہ بھی آیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین یا حسین یا
حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین